اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور ان لوگوں کو خوشخبری دیجئے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ خوشخبری صرف ایمان والوں کے لیے نہیں، ایمان لا کر نیک اعمال کرنے والوں کے لیے۔ البقرہ کے شروع میں ہم نے کیا پڑھا؟ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ ایمان کے ساتھ عمل کا ذکر بار بار قرآن پاک میں فرمایا۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور ان لوگوں کو خوشخبری دیجئے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان لہم جنات، بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ یہ جنت اور جنت کی نہریں، جنت کی نعمتیں، جنت کی کیفیات، سبحان اللہ، مکی صورتوں میں زیادہ ذکر آئے گا، انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اب دیکھیں بڑی پیاری بات آگے جنت کی نعمتوں کے بارے میں جو کہ انسین ہے اور ابھی ہمارے لیے انبلیویبل ہیں۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب کبھی ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا، قالوا، تو وہ کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا۔ پھر سیب آ گیا، سبحان اللہ، پھر انار آ گیا، نہ، آگے فرماتا ہے اللہ، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ انہیں صورت میں اس سے ملتا جلتا پھل دیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ اکثر مفسرین نے لکھا ہر مرتبہ ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوگا، ہر مرتبہ اس کی جو کیفیات ہوں گی وہ ڈیفرنٹ ہوں گی، ہر مرتبہ جو خصوصیات ہوں گی وہ ڈیفرنٹ ہوں گی۔ آج بتایا جاتا ہے کہ زبان کے چٹخارے ہم سب کو اچھی طرح پتہ ہے، ہماری یہ زبان 8 سے 10 ہزار، بتایا گیا 8 سے 10 ہزار، یعنی ہزاروں ذائقوں کو فیل کر سکتی ہے، ہزاروں ذائقے وہ چکھ کر ڈفرینشیٹ کر سکتی ہے۔ تو یہ زمین ہے، عارضی ہے، دنیا عارضی ہے، یہاں ہزاروں اگر ٹیسٹ ہیں تو جنت دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور میرا اور آپ کا اللہ فرماتا ہے وہ کچھ میں نے تیار کیا وہاں پر، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے کبھی سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال بھی کبھی آیا ہوگا۔ ہر مرتبہ ٹیسٹ ڈیفرنٹ، ہر مرتبہ ذائقہ، کیفیات، خصوصیات ڈیفرنٹ ہوں گی، اور اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے۔ پاکیزہ بیویوں کا ذکر ہے، دنیا کی نیک عورتیں بھی جنت میں ہوں گی اور حوریں بھی وہاں پر ہوں گی۔ ان حوروں کا ذکر کرنے میں آج لوگوں کو جھجک ہوتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، مٹیریلسٹک اپروچ ہو گئی، مغربی تہذیب کے زیر اثر آ گئے، دنیا جہاں کے غلط طریقے اس پہ کوئی پرابلم نہیں، نکاح کی بات کی جائے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، کم عمر کی شادی کی بات کی جائے پریشانی ہوتی ہے، اور اگر دینی طبقات میں سے اٹھ کر حوروں کا ذکر کرے لوگ گھور گھور کے دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ بھائی کسی کو حوریں نہیں چاہیے تو نہ لے، لیکن اللہ تو بیان فرماتا ہے قرآن پاک میں، اور رسول اللہ نے ذکر کیا ہے احادیث مبارکہ میں، اور ہماری بہنیں اور بیٹیاں سنیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ حوریں تو ملیں گی مردوں کو، یہ جنتی عورتیں جو نیک بندیاں دنیا کی جنت جائیں گی ان کا کیا بنے گا؟ اللہ کے رسول نے میری اور آپ کی ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، اے ام سلمہ، دنیا میں جو عورت نیک تھی اللہ اسے جنت میں حوروں کی سردار بنائے گا۔ تو اس دنیا کی نیک بندی کی عظمت کیا ہوگی جنت میں، اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال یہاں بیویوں کا ذکر ہے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ آگے ایک مسئلہ، لوگوں نے کبھی کہا یہ قرآن اتنا عظیم کلام، اس میں مچھر کی مثال بھی کبھی آ جاتی، جیسے کہ یہاں ذکر ابھی آ ہی رہا ہے، لیکن مکھی کی مثال آتی ہے، مکڑی کی مثال آتی ہے، اسی طریقے پر اللہ اور مثالیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ نے قرآن پاک میں کتے کی بھی مثال دی ہے دین فراموشی کرنے پر، گدھے کی بھی مثال دی ہے اللہ کی کتاب کو فراموش کرنے پر، اینڈ سو آن۔ تو قرآن اتنا عظیم کلام، ایسی ایسی مثالیں کیوں آتی؟ ایک کوشچن اٹھا، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، فرمایا ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے جھجک محسوس نہیں فرماتا، ہیزیٹیشن نہیں اللہ کو اس بات میں، کیا ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی حقیر شے کی مثال بیان فرمائے، اللہ کو کوئی جھجک نہیں ہے۔ ہاں ان مثالوں سے ہوتا کیا ہے، کچھ لوگ بینیفٹ لیں گے، کچھ لوگ جو ہے برباد ہو جائیں گے۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو لہذا جو لوگ ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو وہ جانتے کہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔
کیوں؟ ایمان والوں کو پتا ہے اللہ کا سچا کلام ہے، اور ہاں جس معاملے کو سمجھانا ہوگا، جس بات کو سمجھانا ہوگا، مثال بھی اسی سے مطابقت رکھتی ہوئی دی جائے گی تاکہ وہ بات سمجھنا مثال کے ذریعے سے آسان ہو جائے۔ تو ایمان والوں کی شان کیا ہے؟ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ نے اس مثال کی سے کیا ارادہ کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے اس مثال کو دے کر؟ فرمایا یضل بہ کثیرا، اس مثال سے اللہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، ویہدی بہ کثیرا، اور اس سے بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک ایک مثال، ایک ایک آیت کبھی ہدایت کا باعث بنے گی، کچھ لوگوں کی گمراہی کا۔ سمپل سی بات ہے بھائی، کسی کا معدہ، کسی کا اسٹمک ڈسٹرب ہو، کسی کا معدہ خراب ہو، بہترین سے بہترین غذا کھلائیں گے تو کیا ہوگا؟ خرابی بڑھے گی۔ بہترین سے بہترین حفظان صحت کے اصول پر مبنی غذا بھی، اگر اس کے مطابق بنی ہوئی غذا بھی کھلائیں گے تو کیا ہوگا؟ دماغ جو ہے پیٹ خراب ہوگا اور زیادہ۔ اور معدہ کسی کا بالکل صحیح سلامت ہے، صحیح فنکشن کر رہا ہے، معمولی سی بھی غذا دیں گے تو فائدہ ہو جائے گا۔ تو دل میں طلب و تڑپ سچی ہوگی، ایک آیت ایک مثال ہدایت دے گی۔ اور دل میں طلب و تڑپ سچی نہ ہو، بغض ہے، عداوت ہے، تکبر ہے، تعصب ہے، حب جاہ ہے، حب مال ہے، یہ بیماریاں ہیں۔ اگر دل میں بگاڑ ہے، نیت میں فساد ہے، تو ایک ایک بات سامنے آئے گی اور فساد میں اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، طلب اور تڑپ کا معاملہ۔ فرمایا کہ یضل بہ کثیرا، اس مثال سے اللہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، ویہدی بہ کثیرا، اس سے بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ آگے اللہ یہ فرما رہے کہ گمراہی کن کو ملے گی۔ اس مقام کو بیان کر کے کبھی کبھی ایسا ہوا اور اب بھی ہو جاتا ہے، بھئی قرآن کو سمجھ کے نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، دیکھو قرآن میں لکھا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن نہ سمجھ کے پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، بھئی قرآن ترجمے سے نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن کو پڑھنے سمجھنے کے پروٹوکولز ہیں، آداب ہیں، ہم قائل ہیں، ہم بیان بھی کرتے ہیں، مگر سرے سے کہنا قرآن پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے، استغفر اللہ، سمجھ کر پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے، انا للہ۔ اور پھر کہتے ہیں یضل بہ کثیرا، دیکھو اللہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ آگے کیوں نہیں پڑھتے بھائی؟ آگے کیا لکھا ہے؟ آگے کیا لکھا ہے؟ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اللہ اسی مثال سے بہت سو کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو بی پازیٹو، ہاں دل میں طلب پیدا کرو، ایک ایک مثال، ایک ایک آیت ہدایت کا باعث بنے گی۔ دل میں بگاڑ ہوگا، نیت میں فساد ہوگا، پھر وہ گمراہی کا معاملہ بنے گا۔ کلیئر رہنا چاہیے۔ اور دلچسپ بات، آگے اللہ نے گمراہی پانے والوں کا ذکر بھی کر دیا، تو یہ حرکتیں نہ کرو، گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ کن کو ملے گی؟ فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اس سے اللہ صرف نافرمانوں کو ہی گمراہ کرتا ہے۔ کون ہے نافرمان؟ یہاں دو باتیں آئی، حقوق اللہ کے بارے میں اور حقوق العباد کے بارے میں بھی۔ الذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں۔ اللہ سے کیا گیا عہد ایک تو معروف ہے، ہم پڑھیں گے سورہ آراف آیت 172 میں۔ عہد الست کہتے ہیں اللہ نے اپنے رب ہونے کا اقرار کروایا تھا، تو رب ہونے کا اقرار، اللہ کے رب ہونے کا اقرار ہم نے کیا، یہ ہے عہد۔ اس کا ذکر الاعراف آیت 172 میں آئے گا۔ فرمایا کہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، اسے پختہ کرنے کے بعد۔ ایک اور بھی پہلو ہے، ہم مسلمانوں کو تو الفاظ یاد بھی ہیں، سورۃ البقرہ کے بالکل آخر میں سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، تو اللہ کی بندگی کا جو ہے وعدہ ہم نے کر رکھا ہے۔ تو جو اس وعدے کو توڑیں گے جو اللہ سے کیا، من بعد میثاقہ، اسے پختہ کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور ان رشتوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، یعنی رحمی رشتے، کنشپ، بلڈ ریلیشنز۔ آگے قرآن پاک میں بار بار ذکر آئے گا، رحمی رشتوں کے ساتھ بھلا سلوک کرنا، قریب رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنا، ان کے ساتھ ہمدردی ہو، سمپتھی ہو، کام آنا، یہ تو حقوق العباد کا تذکرہ آ گیا۔ تو اب بتایا جا رہا ہے کن کو گمراہی ملے گی؟ جو اللہ کا حق بھی پامال کرتے ہیں اور بندوں کا حق بھی پامال، بھائی یہ حرکتیں کرنے والے جن کو جو ہے گمراہی ملے گی۔ ورنہ جو طلب لے کر آئے گا، تڑپ لے کر آئے گا، اللہ کے سامنے جھکنے کی نیت لے کر کھڑا ہوگا، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا جذبہ لے کر کھڑا ہوگا، اس کو تو خدا کی قسم ایک ایک آیت ہدایت دے گی انشاءاللہ، ایک ایک آیت قرآن کی ہدایت دے گی، ایک ایک آیت، مگر تڑپ سچی ہونی چاہیے۔ مجھے اللہ کا بندہ بننا ہے، مجھے اللہ کے سامنے جھکنا ہے، مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ مجھے اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ ھدی للمتقین، تقویٰ کیا ہے؟ خوف خدا۔ اس احساس کے ساتھ بندہ قرآن کو سنے گا، قرآن کو پڑھے گا، قرآن کو سمجھے گا، قرآن کی محفلوں میں آئے گا، وہ ہدایت پائے گا انشاءاللہ۔ مگر جو اللہ کا حق پامال کرے، جو مخلوق کا حق پامال کرے، حقوق اللہ کو پامال کرے، حقوق العباد کو پامال کرے، اس کو ملے گی گمراہی۔ فرمایا
وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں. فساد یہ بھی کہ لوگوں کا حق مارا جائے، اور سب سے بڑا فساد اللہ کی راہ میں رکاوٹ ڈالی جائے. ایسے لوگوں کو گمراہی ملے گی. فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسوں میں ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے. اگلی آیت قرآن کریم کا ایک اعتبار سے سادہ مقام ہے اور ایک اعتبار سے بڑا گہرا مقام ہے. دو زندگیاں اور دو موتوں کا ذکر آ رہا ہے. دو زندگیاں اور دو موتیں، لیکن موت کا ذکر پہلے آئے گا. تو دو موتیں اور دو زندگیاں، ان کا تذکرہ آ رہا ہے. فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو. وکنتم امواتا، جبکہ تم مردہ تھے. فاحیاکم، تو اس اللہ نے تمہیں زندہ فرمایا. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم، پھر وہی تمہیں زندگی عطا فرمائے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. دو موتیں دو زندگی. دوبارہ ترجمہ، تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے، تو اسے تمہیں زندہ فرمایا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں زندہ فرمائے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. مفسرین نے بڑا کلام کیا اور ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خاصی گفتگو کی. سادہ سی بات کیا ہے، موت کا ذکر پہلے. تم مردہ تھے، بس اللہ نے تمہیں زندگی دی. تو تم تھے مردہ، تو مردہ ہونا یعنی موت والا معاملہ ہونا، اس سے پہلے کچھ نہ کچھ تھا. اس کو ہم کہہ لیں آغاز زندگی. تو بات آسان ہے. ایک ہے آغاز زندگی، پھر پہلی موت، پھر پہلی باقاعدہ زندگی، پھر دوسری موت، اور پھر ہمیشہ کی زندگی. آغاز زندگی کیا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے اشارہ ہوا، سورۃ الاعراف آیت 172، اور وہاں اللہ نے اپنے رب ہونے کا اقرار کروایا. الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ہے بخاری شریف میں، تمام انسانوں کی روحوں کو ایک ہی وقت میں اللہ نے پیدا کر کے اپنے رب ہونے کا اقرار لیا. یہ روحوں کا پیدا کیا جانا، یہ ہمارے آغاز زندگی کا معاملہ ہے. آغاز زندگی. پھر روحوں کو سلا دیا گیا، اور نیند کو موت کی بہن کہا جاتا ہے. یہ پہلی موت شمار کر لیجئے. دنیا میں جسم اور روح کو ملا دیا گیا، یہ وہ باقاعدہ زندگی کے جسم اور روح کو ملا دیا گیا. پھر دوسری موت دی جائے گی، یہ جسم اور روح کو الگ کر دیا جائے گا. یہ دنیا میں موت آ گئی. پھر دوبارہ زندگی دی جائے گی، یہ قیامت کے دن ہمیں کھڑا کیا جائے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اس حوالے سے ایک بڑا جامع خطاب ہے، البتہ وہ آڈیو میں اویلیبل ہے، استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قرآن حکیم اور ہماری زندگی. یہ آڈیو بھی مناسب رہے گا. اور جن کو ذرا گہرا اس موضوع سے دلچسپی کا معاملہ ہو، تو ایک ڈاکٹر صاحب کی تحریر ہے تھوڑی مشکل، زندگی موت اور انسان. زندگی موت اور انسان، یہ ان کی ابتدائی تحریر تھی، خاصی مشکل، لیکن بھارت ڈاکٹر صاحب کی تحریر مشکل ہے، وہ خود بھی فرماتے تھے. اور اس کا جو اگلا ورژن تھا تفصیل سے، وہ تو کتاب کا نام بھی بڑا مشکل ہے، ذرا سنیے گا. ایجاد و ابداع عالم سے عالمی نظام خلافت تک تنزل اور ارتقاء کے مراحل. بڑا یہ گہرے موضوعات ہیں فلسفیانہ انداز میں. وہ پھر دو کتابچے اس طرح مکمل ہوتے ہیں. بہرحال یہ دو زندگیاں دو موتوں کا ذکر فلسفے کے میدان کا بڑا گہرا مسئلہ. یہ میرا میدان نہیں ہے، مگر اپنے استاد سے اور اساتذہ سے جو سیکھا اس کا حاصل مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے رکھا گیا. فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ ہے جس سے تمہارے لیے پیدا فرمایا وہ سب کچھ جو زمین میں ہے. سارا کچھ تمہارے لیے بنایا، اور اللہ نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. سورہ زاریات آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. سورہ زاریات آیت نمبر 56، اللہ فرماتا ہے میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. سب کچھ تمہارے لیے اور تمہیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بھی بندگی شرمندگی. فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے پیدا فرمایا وہ سب کچھ جو زمین میں ہے. ثم استوى الى السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا. فسواهن 7 سماوات، تو ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا. 7 آسمان ابھی متشابہات میں سے ہے، یعنی ان کا صحیح مفہوم ابھی ہمارے علم میں نہیں ہے. واللہ اعلم کہیں گے، اللہ نوز دا بیسٹ. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ ہر شے کا خوب جاننے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.